دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ماریہ تاج الدین نویان کے خیمے میں جا کر اسے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے میں شادی سے بہت خوش ہوں۔ اتنے میں مہمد اور اس کا سپاہی بھی تاج الدین نویان سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان کو خبر پہنچاؤ، میں ان دونوں کی صلح کروانے کے لیے سرحدی بازار ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ عمران دیگن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بھی تاج الدین نویان سے ملنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور مہمد یہ سارا منظر دیکھتا ہے۔ جب عمران دیگن تاج الدین نویان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر شہزادی ماریہ بھی ہوتی ہے اور تاج الدین نویان کو عمران دیگن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ عثمان تمہارے سامنے سر خم تسلیم نہیں کرے گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو شہزادی ماریہ کہتی ہے کہ میں اجازت چاہتی ہوں۔ تو تاج الدین نویان کہتا ہے کہ تم کونیا میں میرا انتظار کرو اور میں عثمان کو ختم کر کے تم تک پہنچ جاؤں گا۔ تو شہزادی ماریہ عثمان کے سپاہیوں کو خبر دیتی ہے کہ سرحدی بازار میں عثمان صاحب کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اتنے میں عثمان صاحب بھی جنگ کی تیاری کے لیے اپنے سرداروں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر مہمد کا سپاہی آ کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب، مہمد صاحب نے آپ کو مدعو کیا ہے اور وہ سرحدی بازار میں آپ کی اور تاج الدین نویان کی آخری دفعہ صلح کروانا چاہتے ہیں۔ تو عثمان کہتا ہے کہ میں تمہیں شام تک پیغام دے دوں گا۔ اتنے میں وہاں پر عثمان کا سپاہی توران بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو مارنے کے وہاں منصوبہ بندی بنائی گئی ہے، یہ مجھے شہزادی ماریہ نے بتایا ہے۔ تو عثمان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک جال ہے، تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم بھی اس جال کا بخوبی انجام دیں گے اور ایک جال میں جال چھپائیں گے، اور بائندر کو کہتا ہے کہ تم تکفوروں کے پاس جاؤ اور ان کو محصول ادا کرنے کا کہو۔ اتنے میں وہاں پلچم خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا چاہتی ہیں۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین گونجا خاتون کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو عثمان برہان سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کو اکٹھا کرو، ہم ایک بڑی جنگ کی تیاری میں ہیں۔ تو برہان علاء الدین گونجا کو بچانے کے لیے اس کے لیے دوائی بناتا ہے اور اسے پلاتا ہے۔ اتنے میں وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن وہاں پر باہر تو گونجا خاتون سے کہتی ہے کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو گونجا خاتون کے باہر، دروازے کے باہر غازی سپاہی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ تو علاء الدین کہتا ہے کہ غازی کو پتہ چل گیا تو بری آفت آ جائے گی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران دیگن اپنے تکفوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ عثمان کو مارنے کا منصوبہ بناتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ علاء الدین زندہ ہے تو وہ اور مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ اولیویا خاتون بھی آ جاتی ہے تو عثمان سے اور عمران دیگن سے کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ عثمان کو کس طرح ختم کریں گے؟ تو عمران دیگن کہتا ہے کہ میں علاء الدین شہنشاہ کی بیٹی کو قتل کروں گا اور اس کا نام عثمان پر آ جائے گا۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج الدین نویان سرحدی بازار میں آتا ہے اور اس کے تمام سپاہی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ عثمان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر مہمد بھی ہوتا ہے۔ جب وہ مہمد کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اتنے میں عثمان صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسے عثمان صاحب کی آمد کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کا موقع بنایا تھا اور میں یہاں پوری تیاری سے آیا ہوں، اب مجھے بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو تاج الدین نویان کہتا ہے کہ عثمان تم یہ ہرگز حرکت مت کرنا، تم ایک بڑی جنگ کی چھیڑنے کی شروعات بن جاؤ گے۔ اتنے میں وہاں پر اس کے سپاہی بھی آپس میں جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان کے سپاہی اپنا بھیس بدل کے تمام منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو منگولوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں اور تمام کو مار کر وہ اس خواتین بھی بھرپور جنگ میں ساتھ لیتی ہیں اور منگولوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج الدین نویان عثمان سے کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ملجاکو خان کے بھتیجے کا خون رائگاں نہیں جا سکتا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ تمہارے سے پہلے بھی یہاں بڑے آئے اور بڑے ختم ہو گئے، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو عثمان اس کا سر قلم کرنے کے لیے اس کو مارتا ہے اور گراتا ہے اور محمد کو کہتا ہے کہ تم ہم سے بھائیوں کو لڑوانا چاہتے تھے، اب تمہارا سر ہی تمہارا انجام ہوگا۔ تو تاج الدین نویان کہتا ہے کہ عثمان یہ غلطی ہرگز مت کرنا، تم ایک بڑی جنگ کو دعوت دے رہے ہو، تمہارے خلاف بہت سی طاقتیں آ جائیں گی۔ لیکن عثمان کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بڑے آئے اور تمہارے بعد بھی بڑے آئیں گے، ہم یہاں پر ایک ریاست قائم کر کے رہیں گے۔ تو عثمان صاحب تاج الدین نویان کا سر قلم کرتے ہیں اور اپنے دوستوں سے، اپنے سپاہیوں کو اور اپنی رعایا کو کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ ہمیں جتنا لڑائیں گے ہم اتنا ڈریں گے نہیں۔